السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ حکومت شعبے امکانہ کرپشن اور دلالوں سے پاک کرنے کے سلسلے میں کام کر رہی ہے تاکہ عوام کو ان کے اپنے مکانات مشکلات کا سامنا کیے بغیر حاصل ہونا یقینی بن جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عصری ٹیکنالوجی کا استعمال دیہی اور شہری علاقوں میں غریبوں کے لیے واجبی لاگت پر مکانات کی تیز تر تعمیر کو یقینی بنا رہا ہے۔ وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے آج کہا کہ سرحد پار سے ہونے والے کسی بھی بلا اشتعال حملے کو جواب دیے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا اور دفاعی فورسز ان حملوں پر سخت جوابی کارروائی کریں گے۔ دہلی کی ایک عدالت نے کانگریس کے لیڈر ششی تھرور کو ان کی بیوی سنندا پشکر کی موت کے مقدمے میں ملزم کی حیثیت سے سمن جاری کرتے ہوئے 7 جون کو اپنے اجلاس پر حاضری کا حکم دیا ہے۔ اس عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے ٹھوس بنیادیں موجود ہیں۔ ہریانہ کے وزیر صحت و متنازع لیڈر انیل ویج نے آج کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر سے ہندوستان کی ترقی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ ملک میں لارڈ شری رام مندر کی تعمیر ہی ترقی کا حصہ ہے، جس کی تردید کوئی بھی دانشور نہیں کرے گا۔ ویج نے مزید کہا کہ سماج میں کوئی بھی نیا کام ترقی کی علامت ہے اور ترقی میں جسمانی، ذہنی، سماجی اور معاشی ترقی شامل ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع بیڑ کی ایک خاتون کانسٹیبل 29 سالہ للیتا سالوے کو جس کی جنس کی تبدیلی کے لیے حال ہی میں کامیاب سرجری کی گئی تھی، ڈیوٹی پر دوبارہ رجوع ہونے کے بعد مرد کانسٹیبل کے مطابق فوائد دیے جائیں گے۔ ایک پولیس عہدیدار نے یہ اطلاع دی، تاہم کہا کہ جنس کی تبدیلی کے لیے کیے جانے والے اخراجات خود للیتا سالوے کو برداشت کرنا ہوگا۔ للیتا سالوے نے جنس کی تبدیلی کے لیے 25 مئی کو ممبئی کے سرکاری سینٹ جارج ہاسپٹل میں پہلے مرحلے کی سرجری کروائی تھی، جس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ دوسرے مرحلے کا آپریشن 6 ماہ بعد ہوگا۔ بیڑ ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ میں ششی دھر نے کہا کہ سالوے سے ڈیوٹی پر رجوع ہونے کے بعد خدمات مرد پولیس کانسٹیبل کی حیثیت سے لیا جائے گا۔ ہمیں اس ضمن میں ڈائریکٹر پولیس سے ایک مکتوب موصول ہوا ہے، جس کے مطابق سالوے کو ڈیوٹی پر رجوع ہونے کے بعد مرد کانسٹیبل کے لیے مستحقہ فوائد حاصل ہوں گے۔ بی جے پی صدر امت شاہ 2019 کے عام انتخابات سے قبل این ڈی اے اتحادیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے آج ممبئی میں شیو سینا صدر ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اگلے دن چندی گڑھ میں شرومنی اکالی دل کے سربراہ پرکاش سنگھ بادل سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی قائدین نے آج یہ بات بتائی۔ کیرالہ کی لوک سبھا سیٹ اور نورپور کی اسمبلی سیٹ پر ہوئے ضمنی انتخابات میں شکست کے بعد پہلی مرتبہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بی جے پی صدر امت شاہ سے بی جے پی کے صدر دفتر میں خصوصی ملاقات کی۔ ایک کافی دیر تک چلی میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی ہے اس پر کوئی بھی کچھ بھی بولنے سے بچ رہا ہے، تاہم یہ صاف ہے کہ دونوں لیڈران کے درمیان اتر پردیش کی موجودہ اور مستقبل کے حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ نیز اس پر سب سے زیادہ بات چیت کی گئی ہے کہ آخر اتر پردیش میں کانگریس، ایس پی، بی ایس پی اور آر ایل ڈی کے موجودہ عظیم اتحاد کو توڑا کیسے جائے۔ خطے میوات میں قیام پذیر روہنگیا مسلمانوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے، چنانچہ آج بھی جمعیت العلماء ضلع گڑگاؤں کے ایک وفد نے مفتی سلیم احمد کی رہنمائی میں متاثرین کو کپڑے، چپل اور نقد روپے دیے اور ان کا دکھ بانٹا۔ واضح ہو کہ گزشتہ ہفتے فیروز پور کے علاقے میں عارضی طور پر رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کے 4 درجن سے زائد جھونپڑیاں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے جل کر تباہ ہو گئی تھی۔ ان کی امداد ابھی تک سرکاری طور پر تو کچھ نہیں ہوئی ہے، البتہ سماجی کارکنان اور سیاسی رہنما اپنی جیب خاص سے تعاون کر رہے ہیں اور جمعیت العلماء ہند نے کافی تعاون کیا ہے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ اپوزیشن پارٹیوں کو لے کر متنازع بیان دیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر گری راج سنگھ نے اپوزیشن کو دہشت گرد اسامہ بن لادن سے جوڑتے ہوئے اسامہ نواز قرار دیا ہے۔ گری راج سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے این ڈی اے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماؤوادی، نسل پرست اور اسامہ نواز متحد ہو گئے ہیں۔ ملک کی راجدھانی نئی دہلی میں واقع پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی خصوصی این آئی اے عدالت میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے دہشت گردی کے الزامات اور ممنوعہ دہشت گرد تنظیم داعش سے روابط رکھنے کے معاملے میں گرفتار کیے گئے 9 مسلم نوجوانوں کی ضمانت پر رہائی کی عرضداشت کو عدالت نے آج سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ یہ اطلاع ان ملزمین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت العلماء مہاراشٹر کی قانونی امداد کمیٹی کے جنرل سیکرٹری گلزار احمد اعظمی نے ممبئی میں انڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت العلماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر ان ملزمین کو مفت قانونی امداد فراہم کی گئی ہے اور مجرمانہ معاملات کے مشہور وکیل ایڈوکیٹ ایم ایس خان نے ملزمین سہیل احمد، محمد علیم، ابو انس، نجم الہدا، محمد افضل، معین الدین، شریف خان، سید مجاہد، محمد عبید اللہ خان، محمد آصف کی ضمانت پر رہائی کی درخواست گزشتہ دنوں خصوصی این آئی اے عدالت میں داخل کی تھی، جسے خصوصی جج ترون شریوات نے سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ سعودی عرب کے بشمول دنیا کے بیشتر ممالک کے مسلمانوں نے اعتکاف کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مسجد حرم اور مسجد نبوی میں بھی خصوصی انتظامات کیے گئے۔
سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کل مکہ مکرمہ پہنچے اور وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مسجد حرم میں بیت اللہ کے سائے میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہ کر گزاریں گے۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی کی انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے ہدایت بھی جاری کی ہے، جبکہ مسجد حرم میں زائرین کو سامان رکھنے کے لیے لاکرز بھی مہیا کر دیے گئے ہیں۔ مسجد اقصی میں مسلمانوں کے لیے نماز کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی جرم بن گئی۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں افطاری سے قبل بلند آواز میں تلاوت قرآن پر کم سے کم 15 فلسطینی روزداروں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے بیت المقدس کے فلسطینی شہریوں کے ایک گروپ کا تعاقب شروع کیا جو حرم قدسی میں بلند آواز میں تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے۔ فلسطینی شہری جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اسرائیلی فوج بھی ان کا تعاقب میں اندر داخل ہوئی۔ اس موقع پر ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائے تلاوت میں مصروف فلسطینیوں کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا اور انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے پیر کے روز جاری ایک بیان میں بتایا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے تقریباً 70 لاکھ مسلمانوں نے رواں سیزن میں مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ روحانی فضاؤں سے عمرہ ادا کیا۔ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی ہدایت پر سعودی حکومت تمام تر صلاحیتوں اور اختیارات کو بروئے کار لائی۔ اس دوران معتمرین کی خدمت، دیکھ بھال اور سلامتی کے لیے اہل افرادی قوت کو بھرتی کیا گیا۔ وزارت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطری حکام کے منفی موقف کے پیش نظر، جس کے مطابق دوحہ حکومت قطر کے شہریوں اور وہاں مقیم افراد کو مناسک حج اور عمرے کی ادائیگی میں کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور جارڈن کے فرمان روا شاہ عبداللہ دوم کے درمیان پیر کے روز ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ یہ بات سعودی خبر رساں ایجنسی نے بتائی۔ ایجنسی کے مطابق بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان اچھے برادرانہ تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ دو طرفہ دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا اور خطے کی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ کیا متحدہ آندھرا پردیش واقعی تقسیم ہو چکا ہے؟ اگرچہ 4 سال قبل پارلیمنٹ میں قانون کی منظوری کے ذریعے 2 علیحدہ ریاستیں وجود میں آ چکی ہے، لیکن لوک سبھا سیکریٹریٹ کے ریکارڈ کے مطابق آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون منظور نہیں ہوا ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے 18 فروری 2014 کو ایوان کی کارروائی کی جو روزہ شائع کی ہے۔ اس کے مطابق تنظیم جدید قانون منظور نہیں ہوا ہے۔ اس طرح ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے قائدین اس مسئلے پر لوک سبھا میں مباحث کی مانگ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ نے اپنا 4واں یوم تاسیس منایا تو دوسری طرف آندھرا پردیش میں کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ اور ممتاز خاندان یو ارون کمار نے لوک سبھا سیکریٹریٹ کا ریکارڈ جاری کرتے ہوئے سنسنی دوڑا دی ہے۔ اس ریکارڈ کی بنیاد پر آندھرا پردیش کی تقسیم قانون اور دستور کے مطابق عمل میں نہیں آئی ہے۔ تلنگانہ کے 31 اضلاع کی 800 مساجد میں 8 جون کو حکومت کی جانب سے اجتماعی دعوت افطار اور طعام کا انتظام کیا جائے گا۔ اخراجات کے طور پر حکومت نے مساجد کو فی کس 1 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ حیدرآباد میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی دعوت افطار کے دن ہی ریاست کی 800 مساجد میں دعوت افطار کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ایک ہی دن میں حکومت کی جانب سے افطار مکمل ہو جائے۔ ہیبٹس کے علاقے میں ایک طالبہ نے بلندی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ نیٹ امتحان میں کوالیفائی ہونے کے باوجود میڈیکل نشست حاصل نہ ہونے سے مایوس ہو کر اس لڑکی نے انتہائی اقدام کیا۔ پولیس ہیبٹس کے مطابق 18 سالہ جسلین کور سلوجا جو برکت پورہ علاقے کے تاجر رنویر سنگھ کی بیٹی تھی، لڑکی آج صبح جم جانے کے لیے اپنے مکان سے نکلی تھی جو واپس نہیں پہنچی۔ تلنگانہ حکومت پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے مقررہ حد عمر میں اضافے کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کر کے جلد فیصلہ کرنے کا امکان ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت موجودہ حد عمر میں مزید 3 سال کی رعایت دینے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے مقرر کردہ عمر میں اضافے کے مطالبے پر بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں و دھرنے منظم کیے گئے تھے اور تقریباً تمام ریاستی وزراء سے ملاقات کر کے یادداشتیں پیش کیے تھے۔ ڈی جی پی ایم مہندر ریڈی سے ملاقات کر کے مؤثر نمائندگی کی گئی تھی، جس کی روشنی میں ڈی جی پی کی ہدایت پر پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے حکومت کو تجاویز پیش کی گئی ہے۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد مسلمانوں کے چہرے پر خوشی لوٹ آئی ہے۔ تلنگانہ ریاست نے مسلمانوں میں خوشحالی اور ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ ہریش راؤ نے میدک میں 1250 غریب مسلم خاندانوں میں حکومت کی جانب سے رمضان گفٹ پیک تقسیم کیے۔